الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 28ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 28ویں پارے کے شروع میں سورہ مجادلہ ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے پیغمبر جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کر رہی تھی، مجادلہ کا معنی ہے جھگڑنے والی، اور سورت کا نام بھی اسی واقعے کے پس منظر میں سورہ مجادلہ رکھا گیا ہے۔ عام مدنی صورتوں کی طرح اس میں شرعی احکام کا بیان ہے اور منافقوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھی، جنہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا، اور شکایت کا انداز ایسا تھا گویا کہ وہ جھگڑ رہی ہے، تو اس لیے انہیں مجادلہ جھگڑنے والی کہا گیا ہے۔ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں تھا، اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مجادلہ کے جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ سورہ مبارکہ سرگوشی کا حکم بیان کرتی ہے، یعنی اگر 2 یا 2 سے زیادہ آدمی دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان کے اندر بات شروع کریں تو آیا اس کا کیا حکم ہے۔ جہاں تک حدیث پاک کا تعلق ہے تو 3 افراد کی صورت میں 2 افراد کی سرگوشی یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنے سے تیسرے آدمی کے دل میں بدگمانی آ سکتی ہے کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جس سرگوشی سے منع کیا گیا وہ یہودیوں کی عادت تھی۔ وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں کانا پھوسی کیا کرتے تھے۔ یوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے تو منہ بگاڑ کر السلام علیک یا ابا القاسم کہا کرتے تھے۔ ان آیتوں میں ان قبیح حرکتوں کی مذمت کی گئی ہے۔ البتہ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں کی اجازت دی گئی ہے جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہوں۔ نمبر 2، اجتماعی آداب میں سے مجلس کا ادب یہ بیان کیا گیا کہ جب تمہیں مجلس کے اندر وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو تم اس میں وسعت پیدا کر دیا کرو، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے حکم ہے جو دین کے کسی بھی شعبے کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہو۔ لیکن یاد رکھیں یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ صرف مستحب ہے۔ جو شخص پہلے سے مجلس میں یا مسجد میں یا کسی جگہ پر بیٹھا ہو وہ وہاں پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ البتہ اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائی کے لیے جگہ میں وسعت پیدا کر دے، کشادگی پیدا کر دے۔ نمبر 3، یہ صورت ان منافقوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو یہودیوں سے دوستی بھی رکھتے ہیں اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں حزب الشیطان، شیطان کی جماعت قرار دیا ہے، جو کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سعادت مندوں کے لیے اللہ رب العزت نے 4 نعمتوں کا اعلان کیا ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں کو، ایمان کو ان کے دلوں میں جما دیا ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر سورہ حشر ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 24 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ دوسری آیت میں ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی تو ہے
جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، یہود مدینہ کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی جلا وطنی کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا گیا۔ سورہ حشر کے جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اس کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہے۔ نمبر 2، پھر یہ سورت قدرت الہیہ کے بعض آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہود جو کہ عرصہ دراز سے یثرب یعنی مدینے کے اندر قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے مضبوط قلعے بھی بنا رکھے تھے، معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے۔ یثرب والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں کے اندر جکڑ رکھا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کوئی بھی ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکتا، لیکن ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب یہودیوں پر آ کر رہا اور انہیں دوبارہ حشر جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ حشر جمع اور اخراج کے معنی میں ہے۔ حشر اول میں انہیں مدینہ طیبہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا اور حشر ثانی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود تو کیا خود مسلمانوں کے لیے بھی قطعی طور پر یہ غیر متوقع تھا۔ ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی انتظامات، مضبوط جماعتی نظم کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا کہ انہیں بصد ذلت و خواری مدینہ طیبہ سے اور خیبر سے نکلنا پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب انہیں ان کی عہد شکنی، تکذیب و انکار، تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ظاہری اسباب ان کے کسی کام نہ آئے اور ان کا اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ وقوع پذیر ہو کر رہا۔ نمبر 3، جب یہود کے قبیلہ بنی نذیر کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو مال غنیمت بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و قتال کے ہاتھ میں آ جائے اسے اصطلاح میں مال فے کہا جاتا ہے۔ اس مال فے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا بھی حق نہیں ہے، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ وہ اسے فقیروں، ضعفاء، مساکین، کمزوروں، حاجت مندوں اور قرابت داروں کے اندر تقسیم کریں گے۔ یہاں اگرچہ مسئلہ تو مال فے کی تقسیم کا چل رہا تھا، لیکن اس کے ضمن میں اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند مالداروں کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے، بلکہ اسلام اس کا اس طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے دولت کا کہ سوسائٹی کا کوئی فرد اور کوئی طبقہ اس سے محروم نہ رہے۔ زکوٰۃ، صدقات، میراث، خمس وغیرہ کی تقسیم میں یہی فکر کار فرما ہے۔ اقتصادیات کے اس عظیم فلسفہ کے علاوہ قانون سازی کے منبع اور مصدر کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو فرمایا تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں منع کر دیں اس سے باز رہو، اس سے رک جاؤ۔ وہ تمام قوانین اور مسائل و احکام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان کی اتباع واجب ہے، خواہ وہ قرآن کریم کی صورت میں ہو یا سنت صحیحہ کی صورت میں ہو۔ کتاب و سنت کو نظر انداز کر کے کسی قسم کی بھی قانون سازی جائز نہیں ہے۔ سورہ حشر جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار ان کی اتباع کرنے والوں کو قیامت تک ان مسلمانوں کی تعریف کر رہی ہے، وہیں سورہ حشر منافقوں کی بھی مذمت کرتی ہے جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہے تھے۔ ان دونوں گروہوں یعنی یہودیوں اور منافقوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے حقوق کو بھلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ نے خود انہیں ان کی ذات کے حقوق بھی بھلا دیے، اور وہ آخرت کو بھول کر حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل کے اندر لگے رہے۔ اس کے علاوہ ایمان والوں کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر پہاڑوں کو عقل و شعور عطا ہو جاتا پھر ان پر قرآن نازل ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔
افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے ناواقف ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ سورت کے اختتام پر اسماء الحسنی کے ضمن میں اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا ذکر ہے، اور آخر میں وہی الفاظ ہیں جس سے اس سورت کی ابتدا ہوئی تھی، آغاز ہوا تھا، یعنی جتنی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 13 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ہے اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں ان کی آزمائش کر لو، یعنی ان کا امتحان لے لو۔ امتحان کا ذکر کرنے کی وجہ سے اس سورت کو ممتحنہ کہا گیا ہے۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوا، جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکے کی طرف آقا کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ حاطب بن ابی بلتہ بدری صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایک حرکت سرزد ہو گئی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھی۔ بعد میں انہیں سخت ندامت ہوئی، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی جو قبول کر لی گئی۔ اس پس منظر کے بارے میں سورہ ممتحنہ کی آیتیں نازل ہوگی۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کافروں کو جو میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں انہیں دوست نہ بناؤ، وہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکے کی سرزمین ایمان والوں پہ تنگ کر دی اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں آتش غضب بھڑک رہی ہے اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع ہاتھ آتا ہے وہ اسے ضائع نہیں جانے دیتے، خواہ وہ موقع ہاتھ چلانے کا ہو یا زبان چلانے کا ہو۔ اور فرمایا یہ رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھ رہے ہو، قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور جماعت اسلامیہ کے رازوں کا افشا کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اس سوچ کی تائید اور تقویت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی مشرک قوم سے برات کا اظہار کر دیا تھا۔ ان کے نام لیواؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے، دوری اختیار کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے مقاطعہ کا حکم دیا تو انہوں نے اسم کی تعمیل میں بالکل دیر نہ کی۔ باپ نے بیٹے سے، بھائی نے بھائی سے تعلق ختم کر دیا، یوں ان کے ایمانی دعووں کی سچائی بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ لیکن خونی رشتے اور وطن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی طرف میلان اور محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان فطری جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بشارت سنائی اور ایک معاملے کی اجازت دی۔ بشارت تو یہ سنائی، کیا عجب ہے کہ ان قریب اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں کے اندر محبت پیدا کر دے۔ اللہ قدرت والا بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کو بھی ایمان قبول کرنے کی اللہ توفیق دے دے، یوں آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بے شمار مشرکوں کو اسلام کی حقانیت کے سامنے گردن جھکانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ جس معاملے کی اجازت دی گئی وہ یہ تھا کہ جنہوں نے نہ تو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا، نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو۔ اصل میں اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے، وہ محض دھونس جمانے اور کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر ملک اور زمین ہتھیار کرنے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور تعاون کی تلقین کرتا ہے جو جنگ کو ناپسند کرتے ہوں اور امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ سورہ ممتحنہ ان عورتوں کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئی تھی۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا ان کے امتحان لے لو، انہیں اچھی طرح جان لو آیا واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے پھر انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئی۔ ان کا والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لانے کے لیے مدینہ طیبہ پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اسے خالی واپس لوٹا دیا کہ ہمارا معاہدہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں تھا۔ اس صورت کی آخری آیات میں دوبارہ تاکید کی گئی کہ اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے قبروں والوں سے کافر مایوس ہیں۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ صف ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 4 میں یقاتلون
فی سبیلی صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو لوگ اللہ کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ مجاہدین کی اسی صفت کی وجہ سے اس سورت کو سورہ صف کہا جاتا ہے۔ سورت کا موضوع جہاد و قتال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کیا کریں، جو کچھ زبان سے کریں اسے کر کے بھی دکھائیں، جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے بھی دکھائیں۔ پھر یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتی ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سنائی، اس کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پس پوش ڈال دیا تھا۔ یہ صورت بشارت سناتی ہے کہ دین اسلام سارے دنوں پہ غالب ہو کر رہے گا۔ محبت اور دلیل کے حجت اور دلیل کے میدان میں تو اسلام کو روز ازل سے ہی غلبہ حاصل رہا ہے، مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ دن دور نہیں جب اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیتوں میں سورہ صف مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا۔ وہ تجارت کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد، اور اس کا متوقع نفع گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیا کفر پر غلبہ۔ کاش مادی تجارت اور دنیاوی نفع نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی ذرا کر کے دیکھ لیں تاکہ ان کی ذلت عزت میں مغلوبیت غلبے میں بدل جائے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورت کی ابتدا میں خالی خولی باتیں کرنے اور کھوکھلے نعرے لگانے سے منع کیا گیا ہے، اور اختتام پر دین الہی کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہونے اور کچھ کر کے دکھانے کا حکم دیا گیا۔ یوں اس سورہ مبارکہ کی ابتدا اور انتہا میں پوری مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ جمعہ ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 9 کے اندر ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس میں نماز جمعہ کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ جمعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا محور جس پر پوری سورت گھومتی ہے اس بار امانت کو بیان کرنا ہے جسے پہلے بنی اسرائیل نے کندھوں پہ رکھا لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہو گئی جس پر بڑی متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہو اور اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم و معارف اور جواہر و اسرار ہیں ان سے وہ قطعاً بے خبر ہوں اور نہ ہی ان سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ سورہ جمعہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کے بیان سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے، یعنی تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ اور حکمت۔ پھر یہود کا تذکرہ ہے جس میں وحی آسمانی یعنی تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس پر مقدس کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ اگر واقعی وہ اولیاء اللہ ہیں تو پھر موت کی آرزو کریں، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے تو یہ جہان قید خانہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے نعمت و فرحت اور خوش عیشی کے ہزاروں سامان ہیں۔ ساتھ ہی یہ پیشن گوئی بھی کر دی گئی یہ موت کی آرزو کبھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی ہر بار پوری ہو کر رہی۔ سورت کا اختتام ہوتا ہے مومنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کا بیان ہے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو۔ البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ منافقون ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت کے شروع میں اذا جاءک المنافقون، آیت کے آخر میں ان المنافقین لکاذبون۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں منافقوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ منافقون ہے۔ اس صورت میں منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کی دسیسہ کاریاں، مسلمانوں کے لیے ان کا بغض و عناد، ان کے ظاہر و باطن کو تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ یوں تو منافقوں کا مکروہ چہرہ، قابل نفرت اوصاف کئی دوسری صورتوں میں بھی دکھائے گئے ہیں، لیکن یہ صورت تو گویا صرف خاص انہی کی مذمت کے لیے مخصوص ہے۔ صورت کی ابتدا ہوتی ہے منافقوں کی صفات کے بیان سے، جن میں سے نمایاں ترین صفات
جھوٹ، مکر، دھوکہ، ظاہر و باطن کا تضاد، ان کے دلوں میں کچھ اور، زبانوں پر کچھ اور۔ کتاب پڑھنے والوں اور سننے والوں منافقوں کی نمایاں صفات کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ہم ٹھہر جاتے ہیں اور آنکھیں کھلی رکھنے کی بجائے ہم بند کر لیتے ہیں، دل کی آنکھیں کھول لیتے ہیں، اپنا اور اپنے لیڈروں کا اور پوری امت کا محاسبہ کرتے ہیں، کہیں یہ نمایاں صفات ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی؟ کیا ہر طرف جھوٹ کی غلاظت، مکر و فریب کی نجاست کے انبار دکھائی نہیں دیتے؟ کیا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ظاہر و باطن اور قول و عمل کا تضاد نہیں ہے؟ تقریریں تو لچھے دار ہیں، تحریریں تو مزیدار ہیں، باتیں تو پروقار ہیں، مگر عمل کچھ بھی نہیں ہے، خالی ڈھول ہیں جو پٹ رہے ہیں اور جن کی ہیبت ناک آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے، مگر انہیں پھاڑ کر دیکھو تو اندر سے کھوکھلے ہیں، نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ توکل ہے، نہ اعتماد ہے، نہ محبت ہے، نہ معرفت ہے، نہ اثار ہے، نہ احسان ہے، نہ خوف ہے، نہ خشیت ہے، ایمان والی صفت کوئی بھی نہیں، جبکہ منافقت، کفر کی نجاست گٹر کی طرح ابل پڑتی ہے۔ آگے بتایا گیا کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بھی بڑے پرکشش ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے منافق بڑے باوقار، زبان میں فساد، حلاوت، مٹھاس، انہیں بات کرنے کا ڈھنگ خوب آئے گا منافقوں کو، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، ڈرپوک اور بزدل اتنے ہیں کہ کہیں سے کوئی اونچی آواز ہی کان میں پڑ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں ہماری موت تو نہیں آ گئی۔ سامنے آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن پیٹھ پیچھے ایسی بدبودار باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ سورت کے اختتام پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں۔ انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آنے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ افسوس، مسلمانوں نے اس نصیحت کو پس پوچھ ڈال دیا اور اپنے آپ کو یوں کہہ کر جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ اور ہماری مذمت نہیں ہے، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے عبداللہ بن ابی جیسے کچھ لوگ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ اور ان کی مذمت ہے۔ گویا قرآن کریم کی بعض صورتیں، بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق آج کے زمانے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ تغابن ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ذالک یوم التغابن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ تغابن ہے۔ یہ سورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس پر کئی مکی صورتوں کا رنگ غالب ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، مسلمانوں کو اور انسانوں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، نمبر 2 کفران نعمت کرنے والے۔ پھر ان کے سامنے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور اس تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ یہ سورت ان جھٹلانے والوں کا تذکرہ بھی کرتی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، پھر قسم کھا کر یقین دلاتی ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، خواہ کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ برحق اور یقینی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا، یعنی نقصان اور خسارے کا دن۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے نقصان اور خساروں کو محسوس کرے گا، مسلمان اور عابد زاہد انسان بھی حسرت کرے گا، اے کاش میں نے جتنی عبادت کی تھی اس سے زیادہ عبادت کی ہوتی۔ یہ صورت ایمان والوں کو اموال، اولاد اور ازواج کے فتنے سے بھی ڈراتی ہے، ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بسا اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا، نہ حلال حرام کی پرواہ، نہ ہی دینی حقوق فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، ان کی محبتی کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے محروم رہتا ہے۔ سورت کے اختتام پر ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے، اس کے راستے میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورۃ طلاق ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 12 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں طلاق کا مسئلہ ذکر کیا گیا اس لیے اس سورت کا نام سورہ طلاق ہے۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے گئے، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خانگی زندگی سے، خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کی اکثر قسمیں اور ان پر مرتب ہونے والے عدت، نفقہ اور سکنا جیسے احکام اس سورہ مبارکہ میں آ گئے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتلایا گیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے، طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ باقی نہ رہے، بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دو، اور یہ طلاق ایسے طور میں دی جائے جس میں بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیں، اسے طلاق سنی کہا جاتا ہے۔ یہ قیود و شرائط اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل
معاملے نفرت عمل ہے، اگرچہ بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی بھی نہ ہوتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندانوں کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پہ زور دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی متعلقہ عورتوں کی عدت بتلاتی ہے۔ نمبر 1 یائس یعنی ایسی بوڑھی عورت جسے حیض نہ آتا ہو۔ نمبر 2 صغیرہ وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے کر دیا گیا ہو۔ نمبر 3 حاملہ جسے حالت حمل میں طلاق ہو جائے۔ عدت کے علاوہ نفقے اور سکنے کے احکام بھی یہاں ذکر کیے ہیں۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ تیسری بار فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ چوتھی بار جو اللہ سے ڈرے گا اور اس سے گناہ اللہ دور کر دیں گے اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تقوی کی کیا اہمیت اور یہ کہ قرآن کریم کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ قانون کی کوئی خوش کتاب نہیں بلکہ اس قانون پر آمادہ عمل کرنے والی ترغیبات اور ترہیبات کثرت کے ساتھ ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے مقرر کردہ اور نازل کردہ احکامات کی پامالی اور مخالفت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ عبرت کے لیے ان امتوں کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو وہ عبرتناک عذاب اور سزاؤں کے مستحق ہو گئے۔ آخری آیت میں زمین و آسمان کی تخلیق میں قدرت الہیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورۃ تحریم مدنی سورت ہے، اس میں 12 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے تم اس سے کنارہ کشی کرتے ہو۔ آپ نے اپنی لوڑی ماریا قبطیہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اسی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ تحریم رکھا گیا۔ اس صورت میں جو احکام ذکر ہیں ان کا زیادہ تر تعلق بیت نبوت امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، جب آپ نے اپنی لونڈی ماریا قبطیہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ بڑے محبت امیز انداز میں عتاب ہوا، فرمایا گیا اے پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اسے کنارہ کشی کرتے ہو، کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ جب آپ نے تحریم کا یہ راز ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ کو بتا دیا، انہوں نے اماں عائشہ کے سامنے راز افشا کر دیا جس سے آقا کو سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے بھی ان ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ اس کے بعد یہ سورت ایمان والوں کو حکم دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور یہ کہ فرمایا اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ سورت کے اختتام پر 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال کافرہ بیویوں کی ہے جو مومن صالح کے نکاح میں تھی۔ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ دوسری مثال مومنہ بیوی کی ہے جو ایک بدترین کافر کے نکاح میں تھی، کافر سے مراد فرعون ہے۔ ان 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قرابت اور حسب و نسب بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ 28ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو قرآنی احکام کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔